الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی کے بعد بے شمار درود و سلام نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت پر محرم کا مہینہ انشاءاللہ آج یا کل چاند نظر آ جائے گا. اس کے بارے میں آج کے درس میں کچھ معروضات عرض کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان بنایا. تو یہ جو زمین جب پانی کے اوپر بچھائی زمین کا فرش، تو یہ زمین ہلنے لگی. تو اللہ رب العالمین نے اس زمین کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس میں ٹھونک دیا اور یہ ہلنے سے رک گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کرنے کے ساتھ قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اس دنیا کے اندر، جو کچھ ہونا ہے، جس نے آنا ہے، پیدا ہونا ہے، مرنا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ لکھ دے. اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا. اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد سورج چاند یہ پیدا فرمائے. دن کا طلوع ہونا اور غروب ہونا یہ سب کچھ پیدا کر دیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اس دن سے ہی اللہ رب العالمین نے جب سے سورج اور چاند بنائے اس ٹائم سے ہی اللہ پاک نے 12
مہینے بنائے تھے، تو ان 12 مہینوں میں محرم کا جو مہینہ ہے یہ پہلا اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ میرے خیال میں اکثر مسلمانوں کو یا مسلمان کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلامی سال کون سا ہے اور اس کا پہلا مہینہ کون سا ہے۔ جنوری فروری کا تو پتہ ہے، اس کا مشکل ہی پتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، عزت والے بنائے۔ جس طرح پوری زمین جو ہے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، لیکن اس میں 2 جگہ ہے جو حرمت والی ہے، وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ اس طرح 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ جن کا احترام کرتے ہوئے ان میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، فساد، گناہ کے کام، ان سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں تم بالخصوص کسی کے اوپر آپس میں ظلم نہ کرو۔ اس کی حرمت اسلام سے پہلے بھی تھی کہ اگر حرمت کے مہینے میں کسی کو اپنے باپ کا قاتل بھی کہیں مل جاتا تو حرمت کا مہینہ ہوتا تو وہ اس کو کچھ نہ کہتے، چھوڑ دیتے، کہتے یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں یہ ملا ہے، اب ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ عزت والا، حرمت والا، امن امان والا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر اسلام سے پہلے بھی ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا، وہ سفر پہ بھی نکلتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ حرمت والا مہینہ ہے، میں خیریت سے جاؤں گا، خیریت سے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی سے، جہالیت کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں بالخصوص انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ہمارا جو علاقہ ہے بر صغیر کا، اس میں جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو سب بندے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، سفر سے رک جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو 10 دن ہے نا یہ گھر میں آرام سے گزار دو، کیوں جی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اب جلوس نکلیں گے، اب یہ ہوگا، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے شادیاں روک دیتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام روک دیتے ہیں، بھئی یہ 10 دن گزر جانے دو، کیا ہو گیا؟ محرم آ گیا جی، عاشورہ آ گیا، کیا ہو گیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو شہید ہوئے۔ تو شہید ہونا تو ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس میں تو کوئی افسوس والی بات نہیں ہے۔ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں سال کا کوئی ایک دن بھی خالی نظر نہیں آتا جس دن کوئی نہ کوئی شخصیت، کوئی نہ کوئی ہستی اللہ رب العالمین کو پیاری نہ ہوئی۔ آئیے تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روح سے اس
محرم کے جو 10واں دن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے، پھر حضرت امام حسین کی شہادت پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ 10 محرم کا روزہ اسلام میں رمضان کے روزوں سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ فرض تھا یہ روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے تھے اور پھر جب شام کا وقت قریب ہوتا بھوک لگنے کا تو ہم بچوں کو کوئی کھلونے وغیرہ دے کے ان کا دل بہلا دیتے تاکہ ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ لیکن جب رمضان آ گیا، رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ثواب کی نیت سے، نفل کی نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون کو اللہ پاک نے غرق کیا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم کو نجات ملی تھی، ہم اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا میرا تعلق ہے، میں خود نبی ہوں، وہ بھی نبی تھے اور نبیوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ شریعت میں 10 محرم کے اس روزے کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اتنا کی ذکر ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں میرے خیال میں کوئی سپارہ خالی نہیں ہوگا جہاں پہ ان کا ذکر نہ آیا ہو، اور اللہ پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرعون کو کسی نے یہ بتلایا، بلکہ فرعون کو خود خواب آیا تھا کہ جیسے مغرب کی طرف سے ایک بہت بڑا طوفان آیا ہے اور اس طوفان نے آ کے فرعون کے محلوں کو گرا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ اس طرف جو بنی اسرائیل کے لوگ رہتے ہیں ان میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس دن سے فرعون نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون کا اپنا جو قوم تھی اس کا نام قبطی تھا، وہ قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح سلسلہ چلتا چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر بعد میں قبطیوں نے فرعون کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر آپ اس طرح ان بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کراتے رہے تو ہمارے کام کاج کون کرے گا، ہماری کھیتی باڑیاں کون کرے گا؟ یہ تو سارے مرد تو ان کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو عورتوں سے کام لیں گے۔ تو پھر فرعون نے کچھ ترمیم کی، کہنے لگا اچھا اس طرح کرو، 1 سال بچے ذبح کر دیا کرو، 1 سال چھوڑ دیا کرو۔
اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ فرعون جس سے ڈر رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے کہا تھا کہ بچوں کو ذبح کر دو۔ اللہ رب العالمین بتانا چاہتے ہیں تو مار کے دکھا، میں بچا کے دکھاتا ہوں۔ کر کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ انشاءاللہ بیٹھے رہو گے نا تھوڑی دیر، اگر میں اس بات کو پورا کر دوں انشاءاللہ بیٹھے رہو گے انشاءاللہ۔ پہلے کہتے بڑی مشکل سے چل بیٹھے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچوں کو مارنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام خیریت سے پیدا ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے کمزور لوگوں پر، بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہم نے انعام کرنا چاہا، اور ان کو ہم نے اوپر لانا چاہا، ان کو حکومت دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ واہ میرے اللہ تیرا کتنا قرآن عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق بنا لو، قریب ہی ایک دریا بہتا تھا، اس کو اندر اس کو موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے چھوڑ دیا کر، اور رسی اپنے پاس باندھ لیا کر، ان ارضعہ، اس کو دودھ پلا، اس کو دل بہلا، اس کی پرورش کر۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف محسوس ہو کہ کوئی آگے ہے دہشت گرد، کوئی ڈر خوف محسوس ہو، تو اس کو پھر وہ رسی جو ہے وہ باندھ کے اس کو دریا کے اندر چھوڑ دیا کر، جب وہ چلے جائے پھر اس کو نکال کے اپنے پاس رکھ لیا کر۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، لیکن اللہ رب العالمین بہت بڑے رب ہیں، وہ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ اچانک کوئی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی، جلدی جلدی میں وہ صندوق جو تھا لکڑی کا اس کو دریا میں چھوڑا اور رسی باندھنا بھول گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ہیں اور لہروں کے حوالے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ پہلے دن ہی کہہ دیا تھا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا نا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جہاں کہیں بھی اس کا صندوق چلا گیا تو نہ گھبرانا، میں لٹا کے تیرے پاس لے کے آؤں گا، تو گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ پتر تیرا ہے، نبی میرا ہے، تجھ سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہے، تو گھبرانا، یہ بیٹا تیرا ہے اور نبی میرا، میں نے اس کو اپنا نبی بنانا، میں اپنے نبی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق لہروں کے حوالے جا رہا ہے، چلتے چلتے آگے فرعون کی محلوں کی طرف بھی ایک نہر کا رخ مڑتا تھا،
اللہ رب العالمین نے فرمایا اس صندوق کو نہ فرعون کی طرف موڑ دو. فرشتوں نے کہا یا رب العالمین وہاں سے تو نہیں بچے گا، وہ تو پہلے ہی تلاش کرتا پھرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ تلاش کرتا پھرتا ہے پاگل کا بچہ، لیکن ابھی تک تلاش نہیں کر سکا. میں خود اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ جس کو تو تلاش کر رہا ہے نا یہ ہے، اب تو مار کے دکھا میں بچا کے دکھا. اللہ کا قرآن فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. واہ میرے اللہ، کتنے پیارے پیارے قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ فرعون کے پاس اس کے کرندوں نے وہ صندوق دیکھا، نکال لیا، نکال کے فرعون کو اطلاع دی کہ اتنا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ صندوق میں ہے، کدھر سے پانی آ رہا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. کون سے؟ وہی بنی اسرائیل. اللہ رب العالمین کہتے ہیں عدو و حزنا، میں نے فرعون کا دشمن اس کے گھر میں پہنچا دیا. دشمن تھا نا فرعون اس کا. وہ حزنا، اور ایک غم بنا کے اس کے اوپر نازل کیا، غم کا بم بنا کے نازل کیا. فرعون کہتا ہے یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، اس کو پکڑو اور قتل کر دو. کسی نے اس کو پھینکا ہے بچاتے بچاتے ڈر کے، یہ وہی ہے. فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن گھر میں اولاد نہیں تھی. اپنے آپ کو رب تو کہتا تھا لیکن اولاد بے اولاد تھا. ان کی بیوی آسیہ، انہوں نے جب دیکھا وہ کہنے لگی پتہ نہیں اللہ پاک نے بھیجا ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 شخص دنیا کے اندر بڑے اہم گزرے ہیں. ان کو کہتے ہیں آدم شناس، کہ جو کسی کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. بچے کو دیکھ کے یا بڑے کو دیکھ کے، چہرے کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی آگے ہو کے بہت بڑا عظیم شخصیت بنے گا، اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. وہ 3 گزرے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ آسیہ ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت بنے گا، اور فرعون کے سامنے کہہ دیا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ. اس کو کچھ نے کہا اس کے اندر مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، اس کو قتل نہ کر. ایک تو یہ آسیہ تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ اس کو بچایا اور اس کی پرورش کی، پھر اس کو فائدہ بھی ہوا. نمبر 2 وہ جو جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا اپنی بیوی کے لیے کہ اس کو رکھ، یہ کوئی بہت بڑی عظیم شخصیت بنے گی. اور اللہ رب العالمین واقعی حضرت یوسف علیہ السلام بہت بڑی شخصیت بنے. اور تیسرے آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس نے اپنی پوری امت محمدیہ کے لیے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب کیا تھا. یہ 3 شخص گزرے ہیں جنہوں نے سب سے بہترین چہرہ دے کے فیصلہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے 100% صحیح کر دیا. بہرحال لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر. فرعون مان تو گیا لیکن خوف رہا، ڈرتا رہا. یہ وہی ہے. اب تھوڑی دیر ہوئی، اللہ رب العالمین کے وعدے دیکھو، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ کار ہے. ادھر سے ماں، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے لولا اربتنا علی قلبها، اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو ہم حوصلہ نہ دیتے، ڈھارس نہ بندھاتے، شاید وہ چیخ چیخ کے کہہ دیتی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے اور کام خراب ہو جائے.
جس کا جگر کا ٹکڑا اس کے سامنے چلا جائے اس کو صبر تو مشکل ہی آتا، لیکن جس کو اللہ صبر دے دے. لیکن اللہ رب العالمین کا وہ وعدہ یاد کر لیتی کہ اللہ نے کہا ہے رعادوہ الیک، میں اس کو تیرے پاس لے کے آ رہا ہوں، تو گھبرا بس تھوڑی دوری جا رہا ہے، آ رہا ہے تیرے پاس آئے گا، میں تیرے پاس لاؤں. یہ اللہ کیسے آئے گا؟ دشمن کے پاس چلا گیا. یہ غریب لوگ ہیں بیچارے، بتا بھی نہیں سکتے ہمارا بچہ ہے، ہمارا بیٹا ہے. لیکن یہ کیا اللہ کہتا دیکھ بنتا کیا بنا. اب بچہ ہے، بھوک لگی، رونے لگا. بادشاہ تھا، اس نے فوری طور پہ حکم دیا، فوری طور پہ بلاؤ دودھ پلانے والیوں کو. عورتیں آ گئی، سب پیار کر کر کے بادشاہ کا بچہ اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا کسی کا دودھ نہیں پینا، کسی کا دودھ نہیں پینا. اللہ کہتا ہے میں بچے کا تو کام ہے جو چیز منہ میں ڈالو فوری طور پہ پی لیتے. لیکن اللہ کہتا ہے بھوک تجھے لگی ہے، تو نے دودھ نہیں پینا، میں نے تیری ماں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو نے جا کے اپنی ماں کا دودھ پینا. اب پردہ بھی رہ جائے، بات بھی بن جائے. ماں سے ساتھ چلتی وہ بھی وہاں پہ ساری عورتوں کے ساتھ، وہاں پہ جب وہ ہجوم کٹھا ہوا وہ بھی ساتھ چلی گئی. جب دیکھا کہ بھائی دودھ نہیں پی رہا تو اس نے آہستہ سے کہا کہ ایک عورت کی میں تمہیں خبر دیتی ہوں، وہ ایسی عورت ہے کہ اس کا دودھ ہر بچہ ہی پی لیتا ہے، اس کے پاس لے تو انشاءاللہ فوری طور پہ تمہارا پریشانی نہیں مسئلہ حل ہو جائے گا. بچے کو اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس لے جایا گیا. اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے سینے سے لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. ماں تھی، ماں کا دودھ تو پینا ہی تھا. اللہ رب العالمین نے وہ جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. اللہ کا قرآن آگے کہتا ہے فرعون کہنے لگا شکر ہوا مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگا آپ ایسے کرو، ہم آپ کو یہاں پہ بہترین ایک گھر کا انتظام کر دیتے ہیں، خادمائیں بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں. آپ ہمارے بچے کی یہاں پہ پرورش کرو، تنخواہ بھی ہم آپ کو دیں گے، گھر بھی دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی نہیں میرے اور بھی بچے بھی ہیں، میرا خامد بھی ہے، میرے گھر کے بڑے مسئلے، میں تو اپنے گھر ہی جاؤں گی. اچھا بابا تو اپنے گھر چلی جا، اس بچے کو لے جا، تیری تنخواہ وظیفہ مقرر ہے، یہ پیسے بھی آ کے نا پہلی تاریخ کو لے جائے کر اور بچہ بھی ہمارا دکھلا دیا کر. اس نے اپنا بچہ اٹھایا، نام کوئی کا نام بھی لی اور اپنے گھر آ گئی. اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کے اوپر مہربانی کرے نا، انعام کرے، تو اس طرح کر دیتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو پال رہی ہے، دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے اور تنخواہ فرعون دے رہا ہے. اس کو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا معاملہ بنا، اسے ایک چکر ہی دیا تھوڑا سا، اس چکر میں فرعون کو ایسا چکرا دیا کہ فرعون اپنے خزانے لٹا رہا ہے کہ میرے بچے کی پرورش ہو رہی ہے. اس خبیث کو یہ نہیں پتا کہ جس کی تو اتنی تنخواہیں دے رہی ہے وہ اپنا بچہ پال رہے ہیں. اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرے. یہ مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا، آپ تھک جائیں گے، آپ نے لیموزین بھی چلانی ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرعون کو جھنجھوڑا، داڑھی پکڑ لیتے تھے. ایک دن ایسی داڑھی زور سے پکڑی کہ چھڑا لوگ تھکے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط پیغمبر کے ہوتے، کوئی چھڑا ہی نہیں رہا. ایسے کھینچا زور سے، بال بھی کھینچ کے ساتھ آ گئے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تجھے جوڑ رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں تیرا دشمن تیری گود میں تیری داڑھی پکڑ رہا ہے، تو مار کے دکھا، کر اس کا بات.
فرعون اس دن بڑا گرم کہنے لگا یہ وہی ہے، یہ مانو نہ مانو یہ وہی ہے، یہاں تک کہ وہ قتل پہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگے یہ بچہ ہے، اس بچے کو بیچارے کو کیا پتا۔ تو پھر وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں پہ آگ کے انگارے لائے گئے اور ایک سائڈ پہ پھول رکھے گئے کہ اگر یہ بچہ واقعی اس نے آگ کا انگارہ اٹھا لیا تو سمجھے کہ یہ بچہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور اگر اس نے پھول اٹھا لیے پھر اس کو پتا ہے سارا کچھ کہ آگ کیا اور پھول کیا ہے، پھر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ جب یہ ہاتھ لے جانا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بچانا تھا، آگ کا انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بولتے وقت زبان میں کچھ لکنت تھی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ دعا پڑھا کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بعد میں قرآن میں آتا ہے کہ فرعون جو تھا نا کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام کو تانا بھی دیتا تھا، یہ پیغمبر بنا پڑتا ہے، اس کو بولنا تو صحیح طریقے سے آتا نہیں ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہے، ایک دن باہر گئے تو وہاں پہ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا بنی اسرائیل کا، ایک قبطی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو ایسے پکڑ کے کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ اس کو ایک مکہ مارا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے بندہ مار دیا۔ وہ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام ادھر نکلے تو وہ جو تو بنی سے کوئی آدمی ہوتی ہے ان کی طبیعت ہی بڑی چڑچڑی ہوتی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہی جھگڑا، وہ پھر دوسرے دن کسی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہا دیکھتا ہوں تیرا تو تماشا بنا رکھا، کل بھی لڑ رہا تھا، آج پھر اس نے شور ڈال دیا کہ اس نے کل بھی ایک بندہ مارا تھا، آج مجھے مارتا، مجھے بچاؤ۔ وہ بات دور تک پہنچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور مدین شہر کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ لمبا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 10 سال بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے کے عوض میں ان کی شادی ہوگی، بچے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے 10 سال پورے ہو گئے، میں واپس جاتا ہوں۔ واپس آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا، سردی لگنے لگی تو دور وہاں پہ ایک شعلے نکلتے نظر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو کہ آپ یہاں پہ رکو، اور مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ بھی لے آتا ہوں، جلائیں گے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے، اور وہاں پہ جہاں پہ آگ جل رہی ہے کوئی لوگ بیٹھے ہوں گے، ان سے راستہ بھی پوچھ لیں گے کہ مصر کو راستہ کون سا جاتا ہے۔ وہ گئے، جب وہاں پہ گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پہ آگ لینے کے لیے تھے، اللہ رب العالمین نے پیغمبری کا تاج عنایت کر کے اپنا پیغمبر بنا۔ واپس فرعون کے پاس آئے، فرعون سے بڑے مباحثے ہوئے، جھگڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی علم بلند کیا، جس طرح آج کشمیریوں نے بلند کر رکھا ہے کہ تیرا ظلم سہتے ہوئے ہمیں عرصہ گزر گیا، ہمیں آزادی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آزادی۔ لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، بہت سال ہو گئے غلامی کے، ہم جانے دو۔ فرعون نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیار کیا، تیار کر کے کہا کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل چلو، یہ ظالم ہے، ہمارے بچوں کو ذبح کراتا ہے، نسلیں ہو گئی ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے، اس کی کھیتی باڑیاں کرتے، ساری عمر غلام ہی رہے، نکلو یہاں سے۔ وہ قوم جو دب کے نا دب کے غلامی کر کے پس کے کہنے لگے وہ موسیٰ ٹھیک ہے، بے چتر کھا لینے، روٹی تے کھا لینے، نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، چلو سب کو لے کے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، رات کو نکلے اور بحر کلثم کے کنارے پہنچے نا، ادھر سے سورج کی کرنیں نکل رہی تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا، قرآن مجید کا بیان ہے، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ بول پڑھو 10 محرم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے
تو پیچھے کو جب دھیان مارا نا تو فرعون اپنی تمام تر قوت لے کے اس طرح دھیان مارا تو مودی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بول پڑو. اس وقت کا مودی فرعون اپنی فوجیں لے کے آ رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی بابا موسیٰ مروا دیتا ہے. پیچھے سے فرعون کی فوجیں، آگے پانی کی موجیں، کدھر جائیں وہاں پہ ٹھیک تھے، پڑے تھے. تو نے کہا آزادی آزادی، مروا دیا. کدھر جائیں گے؟ ادھر فرعون کا کون مقابلہ کرے گا؟ آگے پانی، پیچھے فرعون کیا کرے گا؟ لوگ جس کو اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے نا ان کی سوچ بڑی بلند ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنے سخت حالات میں کہ واقعی کوئی راہ نہیں نظر آ رہی، کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ کہا ان ربی سیہدی، مجھے اپنے رب پہ بہت یقین ہے، وہ اب بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا. بابا موسیٰ کتوں رستہ نکلے گا؟ پیچھے فرعون چڑھا ہوا ہے، اس کا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم ہزاروں میں ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، ہر قسم کے ہتھیار ہیں. ہم تو غریب لوگ ہیں اور آگے پانی ہے، کدھر جائیں گے؟ کہنے لگا اللہ رب العالمین وہی ہے، اس پانی سے مجھے بچایا تھا، تم گھبراتے کیوں؟ تو 10 محرم کا دن تھا، بھی سورج طلوع ہو رہا تھا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا نے یہ پانی کے اوپر مار. پانی کے اوپر مارا تو اللہ رب العالمین نے اس سمندر کے اندر 12 ون وے سڑکیں بنا دی. کتنی؟ 12 قبیلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبیلے. تو اللہ تعالیٰ نے سڑکیں بھی 12 بنا دی. ہم دیکھتے ہیں 1 کلومیٹر کی سڑک کو نا سال لگ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ منٹوں سیکنڈوں میں سڑک بنا دی 12. اللہ نے فرمایا آرام سے گزرو. سارے جب وہ گزر گئے ایک بندہ بھی نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو لے کے گزر گیا. فرعون آیا، اس نے کہا کہ ہے یہ کیا ہوا؟ جب وہ پار ہو گئے فرعون نے کہا کہ تم بھی فوجیں ڈالو. سب ڈال دی. جب ایک بندہ بھی نہ رہا فرعون کا سارے کے سارے پانی کے اندر چلے گئے. اللہ رب العالمین نے پانی کو کہا اب تو چل پڑ. وہ جب چلا پانی تو سارے کے سارے وہ غرق ہو گئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو مجھ سے ٹکراتا ہے نا پھر میری تدبیریں اتنی باریک ہیں کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی. فرعون اپنے آپ کو اتنا کچھ کہنے والا، اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا ہوا. سارے کے سارے وہ غرق ہو گئے. وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن. تو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر روزہ یہودی رکھتے ہیں اسے ہمارا زیادہ حق ہے، ہم اس دن کا روزہ رکھا کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان فرمایا، لیکن اگلا محرم آنا ہی نصیب نہیں ہوا کہ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا. لیکن آپ کا فرمان باقی رہا. صحابہ کرام رکھا کرتے تھے 10 محرم کا روزہ. تو یہ تو ہے شریعت میں، اس کی اتنی اجازت ہے. اور یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک بائی چانس 10 محرم کو وہ شہید ہو گئے تو شہادت سعادت ہے، فخر کی بات ہے. یہ تو وہ موت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دے، میں قتل کیا جاؤں، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر. یہ تو دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بد امنی محرم کے دنوں کے اندر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کو کہتا ہے امن، سکون، اتنا سکون ہو آدمی بے فکر ہو کے جائے. لیکن ہمارے اندر جہالت ہمارے علاقوں کے اندر ہے جس کی وجہ سے بد امنی ہے. اور شادی کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. محرم کے دنوں میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے. شادی کرنا کوئی گناہ نہیں. وہ ایک بات وہ بڑی دلچسپ سی ہے
وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی ہے بھی دلچسپ سی اور مزہ بھی بڑا آئے گا۔ کہتے ہیں کہ انگریز گئے ہمارے علاقے میں پاکستان میں، وہاں پہ نا یہ لوگ شیعہ پیٹ رہے تھے، رو رہے تھے، نس معلوم۔ تو انہوں نے انگلش میں پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ امام حسین جو ہے نا وہ عراق میں کربلا وہاں پہ شہید ہوئے، اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہنے لگے وہ عراق میں شہید ہوئے، کب ہوئے؟ کہتا وہ 1400 سال ہو گئے۔ کہتے ان کو آج خبر پہنچی ہے، یہ آج رو رہے ہیں، ان کو آج خبر پہنچی ہے۔ کہتے نہیں، کہتے تو جو معاملہ 1400 سال گزر گیا، یہ تو اس طرح رو رہے جس طرح آج ان کو خبر پہنچی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی رونا دھونا اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ کتنی بڑی بڑی شخصیات، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے ہوئے مصلی پہ شہید ہو گئے، حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو یہ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، تو اس کا اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔